السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سردار طاہر رفیق خان، چیئرمین PIA پیپلز انٹرنیشنل الائنس، یعنی کہ عوامی بین الاقوامی اتحاد، اپنے تمام آفیشلز، اپنے تمام ممبرز جو کہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہیں، جن کا مرکز 5 بر اعظم میں موجود ہے، کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اسی اسٹیج کی وساطت سے پورے عالم اسلام کو، جو 7.5 ارب کے قریب آبادی دنیا میں موجود ہے، اللہ کو خالق مانتے ہوئے اور 18,000 مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات مانتے ہوئے، جو ہماری پارٹی کا آغاز ہم نے کیا تھا مارچ 2019 میں، جس کا مقصد پوری دنیا میں اللہ کو خالق مانتے ہوئے، انسان کو اشرف المخلوقات مانتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرنا اور انسان کو انسان کی سطح پہ لانا ہے۔ میں بار بار آپ لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کام کوئی ہمارا چننے کا کام نہیں، یا ہماری پسند اور ناپسند کا کام نہیں ہے۔ یہ اللہ میاں نے ہمیں ختم نبوت کے صدقے میں، اگر ہمارا بلیو ختم نبوت پہ ہے اور ہم یہ کہتے ہیں اور اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ پاک کو خالق مان رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے ہم انسانیت کے لیے کام کریں گے، تو یہ اللہ کا عین حکم ہے۔ بے شک ہم لوگ وہ کر سکیں نہ کر سکیں، ہم کتنا کر رہے ہیں کتنا نہیں کر رہے، لیکن ہم نے اس پارٹی کی بنیاد صرف اس بنیاد پہ رکھی تھی کہ اس وقت دنیا میں صرف اور صرف یہی ایک واحد سلوشن ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ساتھیوں سے 5 بر اعظم میں مشاورت کرتے ہوئے اس پارٹی کو بنایا تھا، اور اس کا ہم سلوشن یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ اللہ کو خالق مانیں گے، انسانیت میں انسان کو 18,000 مخلوقات میں اشرف المخلوقات مانیں گے، تو پھر یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ایک ایک انسان دنیا میں رہنے والا اور ایک ایک مخلوق، اس کے لیے ہم کام کرنے والے بن جائیں۔ سب سے پہلے تو انسانیت کے لیے، پھر اس کے بعد جو باقی مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ میاں نے ایز اے اشرف المخلوقات انہیں کے ناطے ہمارے ذمہ کر دی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، بات لمبی نہیں کروں گا کیونکہ میں آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ ٹائم زیادہ لینا نہیں چاہ رہا، لیکن یہ بات سلوشن یہی ہے کہ اگر آپ ہماری پارٹی کا مقصد بیسیکلی اگر کہیں تو میں 2 لفظوں میں 2 منٹ میں بتا دوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ آزادی، دوسرا ہے جمہوریت، تیسرا ہے مساوات، چوتھا ہے تعلیم، اور پانچواں ہے جد و جہد، اور چھٹا ہے امن۔ یعنی کہ آزادی سے ہمارا مفہوم انسانیت کی آزادی ہے، یعنی کہ انسان کو انسان کا غلام نہیں، انسان کو اگر غلام بننا ہے تو صرف اور صرف اللہ پاک کو، اور اللہ پاک کو خالق مان سکتا ہے اور اس کا غلام بن سکتا ہے، ادروائز انسان کے تابع نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جمہوریت۔ بے شک جمہوریت پہ ہم بہت زیادہ وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے، بہت زیادہ اس پہ بلیو نہیں کر رہے ہوتے، اس پہ چل نہیں رہے ہوتے، لیکن ہماری جو ہے وہ جو جمہوریت سے مراد جو ہے وہ مشاورت ہے، یعنی کہ ہم اپنی پارٹی اور ہر انسان سے مشاورت کر کے چلنا چاہ رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے مساوات۔ مساوات مینس دنیا میں عدل اور انصاف کا نظام، ہر بندے کو اس کا حق دینا چاہ رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر بندے تک اس کا جب حق پہنچے گا تو پھر دنیا سے نفرتوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، پھر انسان کے کام آنا شروع ہو جائے، تو پھر سب فتنہ فتور ختم ہو جائے گا اور دنیا میں امن آنا شروع ہو جائے گا۔ تو چوتھے نمبر پہ آتا ہے ہمارا تعلیم۔ تعلیم سے مراد ہمارا
3 طرح کی تعلیم دینا مقصود ہے، جس کا ہم جو ہے وہ ایک مرکز بنانا چاہ رہے ہیں، اور ہمارا تعلق چونکہ کشمیر سے ہے بیسیکلی، تو ہم چاہیں گے کہ اس کا مرکز کشمیر میں بنایا جائے، اور ہم چاہیں گے کہ دنیا میں جب ایک ریسرچ سنٹر کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جائے گا، جس کا مقصد انسان کو زیادہ سے زیادہ جو موجودہ صورتحال ہے، موجودہ جو دور چل رہا ہے، اس سے ہم آئیں کرتے ہوئے دنیا کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو جب ہم اگر پتھر کے دور میں تھے، سابقہ دور میں تھے، تو تلوار سے، اور اس وقت مواصلات اور سسٹم ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر تھے، تو اسی حساب سے چل رہے تھے۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کے دشمنوں کے پاس ایک ہتھیار ہے تو آپ کے پاس 2 ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ٹیکنالوجی جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچ سکے، زیادہ سے زیادہ ہم اس کے لیے کوشش کریں گے کہ اس کا مرکز کشمیر میں بناتے ہوئے پورے ورلڈ میں اس کی جو ہے وہ برانچیز قائم کی جائیں، اور وہاں سے ان پہ کام کیا جائے۔ تو 3 طرح کی تعلیم سے مراد ہماری یہ ہے کہ پہلی سائنسی تعلیم، دوسری دینی تعلیم، اور تیسری ٹیکنالوجی، یعنی کہ ہر قسم کا ٹیکنیکل کام تو وہ ساتھ ساتھ کیا جائے۔ تو جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی چیز، سائنسی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ آپ کو 16 سے 18 سال چاہیے ہوتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر اور کوئی بھی پروفیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ اور دینی تعلیم کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ حافظ بنتے ہوئے 3 سے 4 سال، اور عالم بنتے ہوئے 7 سے 8 سال، اور مفتی بنتے ہوئے 12 سے 13 سال چاہیے۔ اسی طرح ٹیکنیکل کام جو ہے اس کے لیے ہم نے یہ چوز کیا ہے کہ ٹیکنیکل کام، ہر بندے کو ہم ٹیکنیکل کام پہ لائیں۔ ٹیکنیکل کام سے مراد 6 ماہ، 1 سال اور 2 سال کے ہم ان کو چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اس کے جو ان کو دلائیں، تقریباً 6 ماہ، سال اور 2 سال کا ڈپلومہ وغیرہ یا اس طرح کی جو چیز ہوگی، اس سے کم ہر بندہ اپنی فیملی، اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے قابل ہو جائے گا، اور دنیا پہ بھی وہ وزن نہیں بنے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ 5واں جو ہے ہمارا جدوجہد ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں اس چیز کو لے کے چلنا ہے، اور اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے۔ اور جب یہ سب چیزیں ہم اچیو کر لیں گے، آزادی بھی انسان کو مل جائے گی، جمہوریت کے ساتھ اس کے رائے بھی لی جائے گی، اور ہر بندہ اس کی مشاورت سے ہر معاملے کو طے کرے گا، اس کے ساتھ ہر انسان کو اس کا برابری کا حق دیا جائے گا، جب تعلیم بھی انسان میں آ جائے گی، اور جب اس کے لیے اسٹرگل کمپلیٹ ہو جائے گی، تو انسان میں انشاءاللہ تعالی امن آ جائے گا۔ اور ہمارا جو گول ہے وہ بھی امن کا ہے، یعنی کہ اس وقت دنیا میں 80% نان مسلم اور 20% مسلم دنیا میں موجود ہے۔ ہم چاہیں گے کہ یہ جو 80% مسلم ہیں، ان کے لیے بھی ہم راستہ بناتے ہوئے، دروازہ بنتے ہوئے، ان کو بھی کامیابی کی طرف لے جائیں، کیونکہ ہم نے ہی دنیا کو لیڈ کرنا تھا، لیکن ہم لوگ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم بہت نیچے چلے گئے، اور جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، لیکن کیونکہ ان کے پاس پوری روشنی نہیں موجود تھی، وہ پوری دنیا کو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلا سکتے تھے، اس لیے بہت ساری پیچیدگیاں بھی پیدا ہو گئی اور بہت سارے پرابلمز بھی پیدا ہو گئے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے کو ساتھ رکھتے ہوئے اور انسانیت کے لیے کام کرتے ہوئے تمام لوگوں کو، تمام جو مذاہب ہیں، تمام جو نسل ہے، بلیک، وائٹ اور جو براؤن، اور جو بھی عربی اور عجمی، جو میں نہیں کہہ رہا، میرا قرآن کہہ رہا ہے، میرا نبی کہہ رہا تھا، ان کو ساتھ لیتے ہوئے دنیا میں ایک ایسا نظام قائم کر دیں کہ تاکہ ہر بندے کو اس کا حق ملنا شروع ہو جائے، اور ہر بندہ دنیا میں کامیاب ہو جائے، اور ساتھ ساتھ دنیا میں ہی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، میری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس سلسلے میں ہماری سپورٹ کریں، ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے دست و بازو بنیں، اپنی اپنی پارٹیز میں، اپنے اپنے گروپس میں، اپنے اپنے فیملیز میں، اپنے اپنے مذاہب میں ہوتے ہوئے آپ ہمارا ساتھ دیں، تو ہم اس کے لیے آپ کے انتہائی مشکور ہوں گے۔ تو میں اسی پہ اکتفا کروں گا، آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں پھر دوبارہ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اس مشن میں کامیاب ہوں، اور آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ اسی پہ اختتام کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔